دیکھیے تراویح کا مسئلہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، اور اس میں امت کا اس قدر اختلاف ہے کہ اہل تشیع کے ہاں تراویح ہے ہی نہیں، اور اہل حدیث اہل سنت کے دو جو فقہی مسالک ہیں دیوبند اور بریلوی، ان کے ہاں تراویح ہے، اور اس کا پڑھنا کار ثواب ہے۔ رمضان المبارک میں جب فرائض کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے اور سنتوں اور نوافل کا درجہ فرائض کے برابر آ جاتا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تراویح کو پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور آپ کے عمل کا، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایات ہیں، جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ روایات کی بنا پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے روایات پیش کی تو جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان روایات میں سے بعض روایات کو مرسل مانتے ہیں، بعض کو ضعیف مانتے ہیں، اور یہی اختلاف بنتا ہے اس اختلاف کی وجہ کہ آیا 20 ہیں یا 8 ہیں یا 13 ہیں یا 11 ہیں، اور بہرحال اس کی جو کم سے کم تعداد ہے وہ 2 ہے۔ اچھا، رات کی نماز، رات کی نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب سوال کیا گیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے متفق علیہ روایت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، لیکن مجھ سے ان نمازوں کی طولانی اور ان کے حسن کے بارے میں سوال نہ کرنا، یعنی جتنا طویل قیام تھا اتنا ہی طویل رکوع تھا، جتنا طویل رکوع تھا اتنا ہی طویل سجدہ تھا۔ تو ہمیں جو خیال رکھنا ہے وہ اصل میں ہمیں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کوانٹٹی پر توجہ نہیں فرماتے، وہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس پہ اختلاف کے بجائے ہمیں اس جانب آنا چاہیے کہ قیام اللیل قرآن سے بھی اور نبی کریم کے فرمان سے بھی اور اہل بیت سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، تو قیام اللیل تو ہونا چاہیے، رات کو نماز پڑھنی چاہیے۔ امت کے فائدے کے لیے عشاء سے متصل کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو سونے کا ٹائم ملے، کام کاج پہ جانے کا ٹائم ملے، پھر صبح اٹھ کے سحری کر لیں، تو پھر نماز عشاء کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے۔ اب اس میں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، جس نے 2 پڑھی وہ بھی قابل مبارکباد ہے بنسبت اس کے جس نے پڑھی ہی نہیں ہے، اسے نصیب تو ہی 2 پڑھنا۔ جو 8 پڑھ رہا ہے اسے بھی مطعون نہ کیجئے کیونکہ وہ سنت رسول سمجھ کر پڑھ رہا ہے، اور جو 20 پڑھ رہا ہے اس پر بھی طنز نہ کیجئے کہ وہ بھی سنت رسول سمجھ کر پڑھ رہا ہے، اور جو 40 پڑھ رہا ہے وہ بھی سنت سمجھ کے پڑھ رہا ہے، 40 تک کی روایات بھی آتی ہیں۔ تو اس لیے 8 میں تو اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے، جس طرح حرمین شریفین آپ جاتے ہیں، مکہ و مدینہ میں جتنی مساجد ہیں محلوں اور دیار میں، وہاں تمام مساجد میں 8 رکعت پڑھی جاتی ہیں تراویح کی، لیکن حرمین شریفین میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں، تسلسل چلی آ رہی ہیں۔ تو لوگ ہمارے اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں تو 20 ہوتی ہے، آپ یہاں 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر ہر نماز میں رفع الیدین ہوتا ہے، آپ ہر نماز میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ 20 رکعت تراویح پہ ہمیں